वेलकम टू इस्लाम का मरकज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। ईद की खुशी हम क्यों मनाते हैं, पहले मैं ये थोड़ा सा वाज़े कर दूं कि रमज़ान का महीना अल्लाह ने पूरा एक हमारे लिए खुशी का महीना बनाया है, जिसमें अल्लाह की जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के बंद कर दिए जाते हैं, शैतान कैद कर दिए जाते हैं, जन्नत को रोज़ाना सजाया जाता है, अल्लाह का अर्श पहले आसमान पे आ जाता है, अल्लाह की तरफ से ऐलान हो रहा होता है, कोई बख्शिश चाहने वाला, कोई हाजत मांगने वाला। फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है और नफ़ल फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है, और नफ़ल और फ़र्ज़ का फ़र्क इतना बड़ा है कि क़यामत तक 2 रकात नफ़ल पढ़ता रहे तो फ़र्ज़ रकात के एक सजदे के बराबर नहीं। और इसमें जो मर जाते हैं अहले ईमान, उनका हिसाब नहीं होता, उनको कब्र में मुनकर नकीर नहीं आते, अल्लाह ताला उनको मुआफ़ फरमा देता है। इस तरह 29 दिन रात ये सिलसिला चलता है, और आखिरी रात फिर अल्लाह ताला ऐलान फरमाते हैं कि मेरे बंदों ने रात को क़याम किया, यानी तरावी की नमाज़ पढ़ी, दिन में रोज़ा रखा, तो मैंने इस पर इन सब की बख्शिश फरमा दी। तो इस खुशी में फिर हम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में शुक्राने के मिलकर 2 नफ़ल अदा करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाया, जहन्नम को हम पे हराम किया, जन्नत को हम पे वाजिब किया। असल तो ईद की खुशी की ये वजह है। बाकी जो उदासियां हैं, डिप्रेशनें हैं, उसकी वजह आपस की मोहब्बतों का कम हो जाना है, और दुनिया की ऐसी दौड़ जिसने अपने आप को भी भुला दिया है, और आपस की नफ़रतें हैं और आपस के बुग़्ज़ हसद हैं, इन मनफी जज्बों ने हमारी खुशियों को धुंधला दिया है। वरना रमज़ान का हर लम्हा खुशी के लिए है और ईद उसकी पीक है, और पूरी ज़िंदगी अल्लाह राज़ी हो रहा हो तो खुशी ही खुशी है। हमें अपने मुल्क से, अपनी नस्ल से आपस की नफ़रतें, हसद, बुग़्ज़ ये मिटाने होंगे, तब जाकर हमें हकीकी खुशियाँ हासिल होंगी। आप ईद के लिए गुस्ल फरमाते थे और अपने कपड़ों में से अच्छे कपड़े मुंतखब फरमाते थे, और फ़जर की नमाज के बाद आप इशराक नहीं पढ़ते थे इस दिन। बाकी आपकी सारी ज़िंदगी का मामूल था कि फ़जर के बाद आप इशराक पढ़ते थे, लेकिन इस दिन आप इशराक नहीं पढ़ते थे। गुस्ल फरमा के फिर कुछ खा के, कोई मीठी चीज़, खजूर ही आम तौर पर होती थी, खजूर खा के फिर आप ईदगाह की तरफ तशरीफ़ ले जाते थे, और पहले नमाज़ पढ़ाते थे, फिर खुतबा होता था, और उसके बाद जिस रास्ते से आप जाते थे उस रास्ते को छोड़कर फिर और रास्ते से घर वापस आते थे, फिर वफूद से मुलाकात करते थे, सरदारों से, सहाबा से मुलाकात करते थे, उसमें कुछ खानों का एहतमाम भी होता था। इस तरह एक आम रूटीन की ईद होती थी आपकी, मुलाकातें करना, खानों में जाना और अच्छे कपड़े पहनना, सबको खुशी से मिलना, ये ईद उल फितर पर आपका ये मामूल था। इस्लाम जावेद भाई 2 चीज़ों का मजमुआ है। एक अल्लाह का हक़ है जो इबादत की शक्ल में है, और एक अल्लाह के बंदों का हक़ है जो अखलाकियात और मामलात और मुआशरत की शक्ल में है। ये दोनों कंपल्सरी पेपर हैं, दोनों लाजमी पेपर हैं, इन दोनों में पास होना ज़रूरी है। मेरी नमाज अच्छी है लेकिन मेरी दुकान पे झूठ है, तो नमाज इस झूठ की कमी को पूरा नहीं कर सकेगी। मेरी दुकान पे सच है लेकिन मैं नमाज नहीं पढ़ता, तो मेरा ये सच बोलना मेरे नमाज की कमी को पूरा नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी ने दुनिया से जाते हुए 2 लफ्ज़ों में सारा दीन बता दिया था। जब आप के जाने का वक्त करीब था तो आप 2 लफ्ज़ दोहरा रहे थे,
الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت میرے بعد ایک نماز نہ چھوڑنا، اور ایک امت کے غریب مسکین لوگوں سے، نوکر غلاموں سے اچھا سلوک کرنا۔ یہ دو الگ الگ ڈیمانڈ ہیں، جیسے پانی پینے سے روٹی کی کمی پوری نہیں ہو سکتی اور روٹی کھانے سے پانی کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں، اخلاق کو عبادت کی کمی پر نہیں کر سکتی، اور عبادت کی کمی اخلاق کو اور اخلاق کی کمی کو عبادت پورا نہیں کر سکتی۔ ان دونوں چیزوں میں پاس ہونا ضروری ہے، تب جا کر ایک معتدل معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ پوری امت اس چیز کا شکار ہے، چونکہ جب بددیانتی اور جھوٹ اور ظلم عام ہو جاتا ہے تو پھر اس میں پورا معاشرہ ہی گناہ گار اور مجرم بن جاتا ہے، صرف حکمرانوں کی بات نہیں رہتی۔ یہ تو ایک سوال کا جواب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیا کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پوچھا، یا اللہ جب آپ راضی ہوتے ہیں تو اس کی کیا نشانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بارشیں موقع پر دیتا ہوں، حکومت سمجھداروں کو دیتا ہوں، پیسہ میں سخیوں کو دیتا ہوں۔ تو پھر انہوں نے پوچھا جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو اس کی کیا نشانی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بارشیں بے موقع کرتا ہوں، حکومت نااہلوں کو دیتا ہوں، اور پیسہ میں بخیلوں کو دیتا ہوں۔ تو جب معاشرے میں عمومی بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس کا اثر پھر اس شکل میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی کسی اور شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس چیز کے مجرم نہ صرف حکمران ہیں، نہ صرف بخیل لوگ ہیں، بلکہ تمام طبقات امت کی اجتماعی کوتاہی میں یہ حالات اللہ کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں ہم سارے ہی ایک دوسرے کو مجرم ٹھہرانے کی بجائے اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے، وفی انفسکم افلا تبصرون۔ ہر آدمی اپنے عیب دیکھے، اپنی کمیاں دیکھے اور انہیں دور کرنے کی وہ کوشش کرے، تو پھر ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ کہ میں اس عید کے خوشی کے موقع پر اپنی قوم سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، دھوکہ دینا چھوڑ دیں اور ظلم کرنا چھوڑ دیں۔ مذہبی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا، سیاسی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا، صوبائی قومی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا، آپس کی رنجشوں کی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا۔ میں ساری قوم کے سامنے جھولی پھیلا کر چاروں صوبوں کے رہنے والوں سے اور ہر مکتب فکر سے متعلق اہل ایمان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آئیں ہم سچائی کو اپنا ساتھی بنائیں اور دیانتداری سے اپنے آپ کو آراستہ کریں اور انصاف کا ساتھ دیں، نہ ظالم بنیں نہ ظالم کا ساتھ دیں۔ ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتے ہیں۔ میرے نبی وضو فرما رہے تھے تو صحابہ آپ کے وضو کا پانی گرنے نہیں دے رہے تھے، نیچے سے لے کر کوئی پی رہا تھا، کوئی منہ پہ مل رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا کون ہوتا ہے۔ فَلْيُسْتِقِ الْحَدِيثَ اِذَا حَدَّثَ، اللہ رسول سے محبت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ اِذَا تُؤْمِنَ، جو ہمیشہ امانت داری سے کام لیتا ہے، کبھی دھوکہ فراڈ نہیں کرتا۔ فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اور جو ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، پڑوسی اپنے ہوں، غیر ہوں، مسلم ہوں، نان مسلم ہوں، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ یہ 3 نشانیاں ہیں عشق رسول کی۔ یہ 3 باتیں میری قوم اپنا لے تو یہ اندھیرے اجالوں میں انشاءاللہ تبدیل ہو جائیں گی۔
بل امید تو کبھی چھوڑنی نہیں چاہیے. جیسے دیکھیں مریض کے ساتھ ڈاکٹر آخری حد تک جان مارتا ہے، اس کی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے، پھر باقی جس کے نصیب میں موت ہوتی ہے وہ مر جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر کبھی بھی اس وجہ سے نہیں چھوڑ دیتا کہ یہ مر جائے گا. تو ہم اللہ کی رحمت سے بالکل نا امید نہ ہوں، مایوس نہ ہوں. مجھے اللہ کی ذات سے بہت امید ہے. ہمارا جو اس وقت قائد ہے، اسے سیاسی بیان نہ سمجھا جائے اللہ کے واسطے. میں ایک پاکستان کا شہری ہونے کی حیثیت سے اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہوں. غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے. وہ بہت مخلص محنتی آدمی ہے. تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اگر ہم سب مل کر ساتھ دیں سچائی کا، دیانتداری کا، انصاف کا، اور آپس کی نفرتوں کو مٹا دیں تو انشاءاللہ ضرور صبح ہوگی. کوئی وجہ ہی نہیں کہ صبح نہ ہو. اسلام کا مرکز کے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ. یدی آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے اور آپ بھی اسلام سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. نئے ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے گھنٹی والا آئیکن دبا دیں. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. آپ کا سپورٹ ہمیں اور اسلام سے جڑی ویڈیو بنانے میں مدد کرتا ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.